الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین اور ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، انسان دنیا کے اندر آنے کے بعد میں خوشیاں راحتوں کا سامنا بھی کرتا ہے اور انسان دنیا کے اندر مصیبتوں، تکلیفوں اور آزمائشوں کی گھاٹی سے بھی گزرتا ہے، اور خود انسان دنیا کے اندر اچھے کام بھی کرتا ہے اور اسی انسان سے برے اور غلط کام بھی سرزد ہوتے ہیں، یعنی انسان نیکی کے کام بھی کرتا ہے اور گناہ کے کام بھی کرتا ہے۔ اگر انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے کام کرے گا، نیکی کے کام کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بھی نیکیوں کا بدلہ عنایت فرماتے ہیں۔ نیکیوں کے اصل بدلے اور ثواب کی جگہ تو آخرت ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کچھ نہ کچھ نیکی کا ضرور اس کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح انسان اگر گناہ کے کام کرتا ہے تو اصل سزا تو اس کی آخرت میں ملنی ہے، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی انسان کو سزا ملتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر گناہ کا رد عمل ہوتا ہے، ہر گناہ کی دنیا کے اندر انسان کو سزا ملتی ہے، لیکن سزا 3 طریقے سے ملتی ہے، 3 انداز سے انسان کو سزا دی جاتی ہے۔ پہلا طریقہ جس کو نکیر کہتے ہیں، نقد سزا، یعنی انسان نے کوئی گناہ کا کام کیا، فوراً اس کو سزا مل گئی۔ جیسے ہی گناہ کا کام کیا، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کے اندر کوئی نقصان ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، یعنی کوئی نہ کوئی پریشانی جھیل کر کے ضرور انسان کو اس گناہ کی سزا ملتی ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ذمہ دار آدمی تھے، بڑے مالدار آدمی تھے، اس کی بہت بڑی زمین جائیداد تھی، اتنی زمین تھی کہ خود اس کی زمین کے اندر کئی ریلوے اسٹیشن بنے ہوئے تھے۔ ایک جگہ ریل رکی، اسی آدمی کی زمین کے اندر اسٹیشن، پھر آگے جا کر ریل رکی، وہ اسٹیشن بھی اسی آدمی کے زمین کے اندر، یعنی اس کے پاس بہت بڑی زمین تھی۔ ایک دن وہ اپنے دوست کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا، اس کا دوست کہنے لگا کہ مجھے رزق کی بڑی تنگی ہے، میں بڑی پریشانی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اس نے، جو زمین کا مالک تھا، اس نے تکبر کے ساتھ یہ الفاظ کہے کہ تو دل کے اندر یہ پریشانی لیے کھڑا ہے، یہ اس فکر میں ہے کہ آئے گا کہاں سے، میرے پاس مال آئے گا کہاں سے، اور مجھے تو یہ پریشانی ہے کہ میں مال لگاؤں گا کہاں پہ، میرے پاس اتنا مال، زمین، جائیداد کہ میں اس کو خرچ کہاں پہ کروں گا، مجھے تو یہ فکر ہے۔
یعنی اس نے تکبر کیا، عجب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی، فوراً اللہ کی پکڑ آ گئی۔ کچھ دن گزرے، کچھ مہینے گزرے، اس کے کاروبار کے اندر نقصان ہونے لگا، گھاٹا ہونے لگا۔ تقریباً 5-6 مہینے کے بعد مہینے گزرے کہ وہ خود بیمار بھی پڑ گیا اور دنیا سے چلا گیا۔ اب اس آدمی کا ایک ہی بیٹا تھا، بیٹا جوان العمر تھا، تقریباً 18-20 سال کی عمر تھی۔ اب جوانی بھی ہو اور مال بھی خوب ہو تو پھر جوانی کا نشہ چڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسے ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو نشے کے عادی ہوں، جو عیش و عشرت کے عادی ہوں۔ ایسے دوست، ایسے جوان اس کے ساتھ لگ گئے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ اس ملک کے اندر تیرے پاس اتنی جائیداد، اتنا مال ہے کہ یہاں کیا ہے، باہر ملکوں کے اندر جا کر کے سیر و تفریح کرتے ہیں، باہر جا کر گھومتے ہیں۔ چنانچہ وہ گھومنے کا عادی ہو گیا۔ اب دھیرے دھیرے جو پیسے بینک کے اندر تھے، دھیرے دھیرے خرچ ہونے لگے، یہاں تک کہ بینک کے اندر زیرو بیلنس ہو گیا۔ جو نقد روپے پیسے تھے سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اب اس کے پاس میں زمین تھی۔ اب جب وہ باہر گھومنے جاتا یا وہ نشے کا عادی ہو گیا، نشہ کرتا، تو زمین کا ایک ٹکڑا بیچتا، پیسے کماتا اور اس سے باہر جا کر سیر و تفریح کرتا اور اس پیسوں کو اڑا دیتا۔ اسی طرح کرتے کرتے اس نے پوری زمین بیچ دی۔ اب اس کے پاس میں ایک ذاتی مکان، جس گھر کے اندر وہ رہ رہا تھا، وہ گھر بچ گیا۔ اب کیونکہ وہ شراب، کباب، نشے کا عادی تھا تو اس سے رہا نہیں گیا، اس نے وہ ذاتی مکان بھی بیچ دیا۔ یہاں تک کہ زمین، جائیداد، مال، پیسے سارے کے سارے اس کے پاس سے ختم ہو گئے۔ اب اس کے باپ نے جس چوراستے، جس چوک کے اوپر کھڑا ہو کر کے کہا تھا کہ میرے پاس تو اتنا مال ہے، مجھے یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میں لگاؤں گا کہاں پہ، اور میری تو 40 نسلوں کو بھی پرواہ نہیں ہے، اس نے تکبر کے الفاظ کہے تو اللہ کی فوراً پکڑ آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین، جائیداد، مال و دولت اس کے پاس سے چھین لیا۔ اور جس چوک کے اوپر وہ کھڑے ہو کر اس نے یہ الفاظ کہے تھے، اسی چوک کے اوپر کھڑا ہو کر اس کا بیٹا لوگوں سے بھیک مانگنے لگا۔ تو یہ گناہ کا اثر ہوا۔ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً اس کی پکڑ آ گئی۔ تو یہ گناہ کی پہلی صورت ہے جس کو نکیر کہتے ہیں، یعنی نقد سزا ملتی ہے۔ اور کبھی بندہ گناہ کرتا ہے، اس کو نقد سزا نہیں ملتی، سزا کے اندر اس کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ یہ سزا کا دوسرا طریقہ ہے، تاخیر سے سزا ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے گا۔ لیکن جب انسان توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ عورت کسی کام میں لگی ہوئی تھی، بچے کو سلا کر آتی ہے، بچہ پھر اٹھ کر کے عورت کے پیچھے آ کر اس کو پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بار سلایا، 2 بار، تیسری بار آیا تو اس ماں نے کہا کہ تو مر جائے تو ہی اچھا ہے، میں تجھے سلاتی ہوں، تو فوراً اٹھ کر آ جاتا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، خواہ مخواہ تو پریشان کر رہا ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ تو مر جائے۔ اللہ نے اس کو اولاد کی نعمت دی اور اس نے اس نعمت کی ناقدری کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا تو قبول کر لی، بد دعا تو قبول کر لی، لیکن اس کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہوا۔ وہ بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، کاروبار کرنے لگا،
کاروبار کے اندر خوب منافع کمانے لگا۔ اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی، ماں نے اس کے لیے اچھی لڑکی بھی تلاش کر لی۔ اب شادی کے اندر صرف 3 دن باقی تھے۔ وہ لڑکا گھر کے اندر تھا، گھر کا فرش دھویا ہوا تھا، گیلا تھا۔ وہ لڑکا چل رہا تھا کہ پاؤں پھسلا، سر کے بل گرا اور اس کی وہیں پر موت ہو گئی۔ اب وہ ماں پریشان ہو گئی، کتنا اچھا بچہ تھا، اب کمانے لگا تھا، اب اس کی شادی ہونے والی تھی، اب اس کے گھر میں، میرے گھر میں بہو آنے والی تھی۔ ماں کی اتنی فکر لاحق ہوئی، اس کے ذہن کے اندر اتنا غم لاحق ہوا کہ وہ ماں پاگل ہو گئی۔ پھر وہ پاگل ہونے کے بعد پاگلوں کی طرح گلیوں کے اندر گھومتی رہی، پھرتی رہی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گناہ کی سزا دی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی کہ تو مر جائے تو اچھا ہے۔ اللہ نے موقع دیا، اس کو جوان ہونے دیا، یعنی اللہ نے اس پھل کو پکنے دیا۔ پکنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پھل کو چھین لیا۔ وہ عورت ذہنی توازن کھو گئی اور پاگل ہو گئی۔ تو گناہ کی یہ دوسری سزا ہے کہ سزا تو ملتی ہے لیکن تاخیر سے اور مہلت سے ملتی ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہم بھی، ہماری عورتیں بھی گھروں کے اندر اس سلسلے میں بڑی بے احتیاطی سے کام لیتی ہے۔ اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذرا سے غلط کام ہونے کے اوپر ٹوک دیتی ہے کہ تو فلاں جیسا ہے، تو فلاں کے اوپر چلا گیا ہے، پتہ نہیں تو کس کے جیسا ہو گیا، تو ایسا ہے ویسا ہے، تو مر جائے تو اچھا ہے۔ ہماری زبان سے بھی یہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ ایسے الفاظ سے ہمیں بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ جس طرح والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، حدیث کے اندر ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے فوراً قبول ہوتی ہے، ڈائریکٹ عرش سے جا کر کے ٹکراتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جس طرح ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح ماں باپ کی بد دعا بھی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو غلط الفاظ کہنے سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ تو گناہ کی یہ دوسرا طریقہ، دوسرا انداز تاخیر ہے، یعنی گناہ کرنے کے بعد سزا تو ملتی ہے لیکن ڈھیل دینے کے بعد، مہلت دینے کے بعد میں سزا ملتی ہے۔ اسی طرح گناہ کی ایک تیسری صورت ہے جس کو خفیہ تدبیر کہتے ہیں۔ بندہ گناہ کرتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا بھی دیتے ہیں، اس کو سزا مل رہی ہوتی ہے، لیکن خفیہ تدبیر کے ساتھ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے سزا مل رہی ہے۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھے، وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اب وہ گناہ بھی کرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا بھی تھا، لیکن اپنے نفس کے آگے مجبور تھا۔ 1 سال گزرنے کے بعد اس نے دعا کی کہ یا اللہ، میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، اتنے بڑے گناہ کے اندر میں مبتلا ہو گیا ہوں، لیکن تیری نعمتیں، تیری رحمتیں مجھ پر برس رہی ہے، تو نے اپنی نعمتیں مجھ پر برسنے سے روکی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ میرے بندے، میری نعمت، میں نے تجھ سے اپنی نعمت چھین لی ہے، تجھے گناہ کے اوپر سزا مل رہی ہے لیکن تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے سوچا کہ ایسی کیا سزا ہے؟ اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب سے تو نے گناہ کرنا شروع کیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک تجھے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ پہلے تو تہجد کی نماز پڑھتا تھا، تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے روتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، لیکن جس دن سے تو نے یہ گناہ کرنا شروع کیا، اس دن سے تیری تہجد کی نماز پڑھی ہی نہیں، توفیق ہی نہیں ملی۔ تو گناہ کی یہ تیسرا طریقہ، تیسری صورت ہے
خفیہ تدبیر کہ سزا تو ملتی ہے لیکن بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ آج ہم اگر گریبان کے اندر جھانک کر سوچیں کہ کتنے نیک اعمال سے ہم محروم ہو رہے ہیں، کتنے ایسے نیکی کے کام ہیں کہ جس کے کرنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی۔ ہماری نمازیں چلی جاتی ہے، ہمارے روزے قضا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دین کے کئی شعبے ہیں کہ جن کے اندر ہم شرکت کرنے سے، جن سے ہم فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو گناہ کے یہ 3 طریقے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد یا تو اس کو فوراً سزا ملتی ہے، یا تاخیر سے سزا ملتی ہے، یا خفیہ تدبیر کے ساتھ اس کو سزا ملتی ہے۔ علماء نے ایک نقطے کی بات لکھی ہے کہ جب انسان کے اوپر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو، نعمتیں خوب مل رہی ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور گناہوں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہوں، انسان اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہو، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ کسی چیز کی دنیا کے اندر کمی نہ ہو اور گناہوں کے راستے بھی کھلے ہو تو یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، بنی اسرائیل کے بارے میں کہ جب وہ بھول گئے وہ نصیحت جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے کہ تم دنیا کے اندر عیش و عشرت کرو، خوب مزے اڑاؤ۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نعمتوں کے اندر خوب غافل ہو گئے، نعمتوں سے خوش ہو کر کے غافل ہو گئے، غفلت کی زندگی گزارنے لگے، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، اچانک ہم نے ان کو سزا دے دی۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، کوشش کریں کہ زندگی کے اندر ہر گناہ سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.